نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے داماد اور خلیفہ دوم مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ خاص طور پر ان کی خلافت کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ دنیا کے بہت سے ممالک تک پھیل گیا۔ دیگر بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کرنے کے ساتھ ساتھ انہی کے زمانے میں مسلمانوں نے اس وقت کی انتہائی مضبوط سلطنت ایران کو شکست دے کر فتح حاصل کی اور فاتح ایران بن گئے۔ ایران سے جو مجوسی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گرفتار کر کے لائے گئے وہ شرعی قانون کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے کہ ان سے غلام اور خادم کی حیثیت سے کام لیں اور ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی کفالت کریں، نیز ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایران سے آئے ہوئے ان اسیران جنگ میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی بھی شامل تھا، جو مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا، اسے کئی بار زہر میں لت پت کیا، پھر رات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف کے محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز بہت سویرے اندھیرے میں شروع کر کے اور بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ ذوالحجہ کی 27 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ اس خبیث ایرانی مجوسی نے اپنے خنجر سے تین کارے ضرب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک پر لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کی جگہ پر آ کر مختصر نماز پڑھائی۔ ابو لولو نے بھاگ کر مسجد سے نکل جانا چاہا۔ نمازیوں کی صفیں دیواروں کی طرح حائل تھیں، چنانچہ اس نے اور نمازیوں کو زخمی کر کے نکل جانا چاہا۔ اس کے لیے اس کو مزید 13 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنا پڑا، جن میں سے 7 صحابہ کرام بعد میں شہید بھی ہو گئے۔ آج بھی مساجد اور نمازیوں پر حملہ کرنے والے اور نمازیوں کو دوران نماز شہید کرنے والے ابو لولو کے جانشین ہیں اور اس کے شروع کیے ہوئے بزدلانہ طریقے کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ جب نماز ختم ہوئی تو ابو لولو فیروز کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنا مشکل ہے تو اس بدبخت نے اپنی ہی تلوار سے اپنے اوپر وار کیا اور خودکشی کر لی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کو ہوش آیا تو اسی حالت میں اٹھ کر آپ نے نماز ادا فرمائی اور دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک کافر کے ہاتھ سے شہادت عطا فرمائی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ منورہ میں ہو۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا سن کر عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ شہید ہوں اور آپ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں ہو۔ ان کا خیال تھا کہ فی سبیل اللہ شہادت کی صورت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میدان جہاد میں کافروں کے ہاتھ شہید ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہیں گے تو یہ دونوں سعادتیں مجھے نصیب فرما دیں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام نماز مقرر فرمایا اور اکابر صحابہ کرام میں سے 6 صحابہ کرام کو نامزد کیا کہ وہ میرے بعد 3 دن کے اندر مشورہ سے اپنے ہی میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرو کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں بزرگ ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے دل سے راضی نہ ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اب اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی تو فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری یہ تمنا بھی پوری فرما دی۔ 27 ذوالحجہ بروز بدھ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تھے اور یکم محرم الحرام بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ جام شہادت نوش فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب آپ کا نماز جنازہ رکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ جنازے کے ارد گرد کھڑے تھے اور حضرت عمر کے لیے دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی استدعا کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ ان کو تخت سے اٹھایا جاتا اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میرے کندھے پکڑے کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمر، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ مجھے اس کی خواہش ہو کہ میں اس آدمی جیسے عمل لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں، اور اللہ کی قسم میں یہی گمان کرتا تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دے گا۔ میں یہ اس لیے سمجھتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے موقعوں پر سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر بھی گئے، میں داخل ہوا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی داخل ہوئے، اور میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی نکلے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور روزہ اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں آپ دفن کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔